پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ
اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ما شاء الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین مانو کہ سب سے پہلے یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور زیر مرکز
سبحان اللہ. تمہیں سنا کے ثواب ہوگا، ہمیں بھی سن کے ثواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ صلوٰۃ و سلام کی ذات برکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب احباب کو بخوبی علم ہے کہ ہم ایک نماز جنازہ میں ہم سب جمع ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں جتنے بھی احباب کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اگر تیرا کوئی مقبول بندہ یہاں موجود ہے تو اس مقبول بندے کے وسیلہ سے اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے. اگر مرحوم نیکوکار ہیں تو اللہ پاک ان کے وسیلہ سے ہم زندوں کی بخشش فرمائے. سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سامعین ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے. لیکن سامعین ذی وقار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے دل دھڑکنا رک جائے، سانس لینا رک جائے، اس کا خون گردش کرنا رک جائے، اس کی روح نکل جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ مر گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے. سامعین ذی وقار، موت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موت طبی اور ایک ہے موت حقیقی. موت طبی کے اعتبار سے ہر بندہ برابر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے والا، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے. بندہ جس مرضی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بندہ جس مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جب بندے کی روح نکل جاتی ہے، سانس لینا رک جاتی ہے، تو جب خون گردش کرنا رک جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بندہ یہ مر گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے. ہم اس مریض کو اٹھاتے ہیں، اس مردے کو اٹھاتے ہیں، اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹوٹی لگا کر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب والا آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، بندے کو مرے ہوئے جناب والا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. سامعین ذی وقار، اس سے کہتے ہیں موت طبی. اس موت کے اعتبار سے ہر بندہ برابر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، مولا اگر کوئی مسلمان مرے پھر بھی جناب والا اسی طرح مرتا ہے، کوئی کافر مرے پھر بھی اسی طرح مرتا ہے، کوئی گستاخ مرے پھر بھی اسی طرح مرتا ہے، کوئی عاشق رسول مرے پھر بھی اسی طرح مرتا ہے. مولا ایک موت ایسی بھی ہونی چاہیے جو مسلمان میں اور کافر میں فرق کر دے. مولا ایک موت ایسی بھی ہونا چاہیے جو گستاخ رسول میں اور جناب عاشق رسول میں فرق کرے. اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول بلائے، کیا فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. مولا ہم نماز پڑھتے ہیں تو جنت کا وعدہ ہے، روزہ رکھتے ہیں تو جنت کا وعدہ ہے، حج کرتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن جب تیرے اور تیرے محبوب کے حکم کی تکمیل کریں گے، سارے کام کاج چھوڑ کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اپنا بزنس کاروبار دکانیں بند کر کے تیری بارگاہ میں آ جائیں گے، تو مولا ملے گا کیا؟ انسان تو لالچی ہے، مولا ملے گا کیا؟ اللہ نے فرما دیا لما یحییکم کہ میں تمہیں زندگی عطا کر دوں گا، میں تمہیں زندگی عطا کر دوں گا.
مولا سانس تھی تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا، مولا چل رہا تھا تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا، مولا میں زندگی گزار رہا تھا تو تیری بارگاہ میں آ گیا۔ تو کون سی زندگی کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جس زندگی کی بات میں کر رہا ہوں تیرے نزدیک زندگی اور ہے اور میرے نزدیک زندگی اور ہے۔ فرمایا اگر بندہ دنیا میں رہ کر اگر اس نے جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر جان نچھاور کر دی، گلے کے اندر غلامی رسول کا پٹا ڈال دیا، فرمایا وہ بندہ زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ بندہ زندہ ہے۔ سمین زی وقار موت طبی اور ایک ہے موت حقیقی۔ سمین زی بندہ دنیا میں رہ کر اگر جناب والا اس نے دین محمدی کے ساتھ وفا نہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری نہ کی، تحفظ ناموس رسالت و تحفظ ختم نبوت کے اوپر پیرا نہ دیا، پیرا دار نہ بن سکا، خدا کی قسم اگر بندہ وہ زندہ ہے لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو پھر بھی مردہ ہے، اگر دنیا میں رہ کر عاشق رسول رہا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اگر اس کا جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا جائے، پھر بھی زندہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مولا بندہ مر گیا، جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، گوشت جسم کا قیمہ بن گیا، لیکن زندہ کس طرح ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھو سورۃ بقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے راستے میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ لوگو آج ہمارے پاس وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کر لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تحفظ ناموس رسالت و تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، کملی والے کے ساتھ وفاداری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم مر گئے پھر بھی زندہ ہو، قبر میں پہنچ گئے پھر بھی زندہ ہو، کیونکہ جناب والا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ اب اس کے بعد پروفیسر محمد جمروز صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ یہ میرے بائیں طرف ان کے فرزند ارجمند موجود ہیں، دعا کیجئے اپنے باپ کے بیماری علالت کے دورانیے میں باشید فرزند جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ اور اگر بندہ بشر ہونے کے ناطے سے کہیں کمزوری رہ گئی ہے تو اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، باپ کی شان اور ماں کی شان اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ان دو ذاتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے رہنا سیکھو۔ باپ کی شان حضرات وقت تھوڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بیٹا پیار و محبت کے ساتھ صبح اٹھ کر اپنے باپ کی پیشانی کو دیکھے، ایک ایک نگاہ کے صلے میں اللہ اس کو حج مبرور کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، جو 2 4 6 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 4 6 کی کیا قید؟ اگر ایسی پیار بری نگاہیں 100 مرتبہ اپنے باپ کی پیشانی پہ ڈالے، اللہ کے کرم سے بعید نہیں کہ اللہ کریم 100 حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، بڑی شان ہے باپ کی، اور ماں کی اپنی شان ہے کہ الجنت تحت اقدام امہات، جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات محترم،
جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اولادیں اپنے والدین کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے وقت ضائع کیے بغیر ان کی خدمات سے کما حق کو عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں، اور تو دینو کما تو دان، جیسا بیجو گے ایسا کاٹنا نصیب ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ کی تواضع، خدمت، حسن سلوک رکھو گے تو دنیا میں آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہوگی۔ حضرات محترم، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخری قاعدے میں یہ جو آخری دعا ہے، اور یہ قرآن عظیم کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی معاف کر، مجھے بھی بخش، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، بلکہ پہلے یہ مسئلہ سن لیں آپ کہ عرض کی گئی حضور جس کا باپ زندہ ہے وہ اپنے باپ کی پیشانی کو دے کر یہ ثواب حاصل کرے گا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا یا رسول اللہ وہ اولاد اس اجر سے محروم رہ گئی، کس طرح یہ اجر حاصل کرے؟ تو فرمایا کہ باپ کی قبر پر حاضر ہو جائے اور باپ کے چہرے کی جانب اس کی نگاہ پڑے، جتنی نگاہیں باپ کی قبر پر ڈالے گا اللہ اتنے اجر مبرور کا اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد کا یہ فرض ہے اور ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بلندی درجات اور اپنے ماں باپ کی بخشش کا اہتمام و انتظام کریں۔ قرآن مجید پڑھ کے بلکہ آسان حضرات محترم، ایک آدمی دوزخ میں جل رہا ہے اور کلمہ گو تھا، بد عملی کی وجہ سے اس کا مستقر دوزخ بنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 45,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اولاد اپنے باپ کو اصالِ ثواب کرے، اللہ دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں اس کو مقام عطا کریں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ولایت صاحب کی قسمت پر رشک ہے کہ جمعہ کی رات اللہ کریم نے ان کو موت عطا کی۔ جمعہ کے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی جانے والی ہے اور جمعہ کی ادائیگی سے پہلے یہ قبر کے سپرد ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سورہ کاف شریف کی تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کیا کرو۔ حضرات محترم، آخری بات اور ضروری مسئلہ کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد ہمت کرے، بیٹا باپ کو خود غسل دے، بیٹی خود اپنی ماں کو غسل دے۔ ٹیکنیک نہیں آتی، کسی ایکسپرٹ کو بلا کر اس سے رہنمائی حاصل کرے، بے پناہ اجر، بے پناہ صلہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ جانے والوں کے اللہ درجات کو بلند کرے، اس بچے کو اور ان کے تمام لوائقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा रहीम। चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे दरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत दे पीछे इन इमाम साहब दे मुंह मेरा खाना काबा शरीफ अल्लाह चलो दुआ मंगी ना फिर पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद वल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जो बड़ा आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व सहाबी सय्यदिना व अहले बैत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बुल आलमीन या मालिक मुल्क जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए ज़िक्र और अज़कार किया गया बिलखसूस मौला पाक हम सब ने नमाज जनाजा अदा किया और बिलखसूस मौला पाक इन अहबाब ने दुरूद पाक सूरह फातिहा शरीफ सूरह इखलास की तिलावत की जो कुछ मैंने पढ़ा मौला पाक तो अलीम बिज़ाति सदूर है दिलों का बेत जाने वाला है तेरे रज़ा की खातिर पढ़ा मौला कबूल फरमा। मौला पाक इसका सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहरबार के अंदर इरसाल करते हैं मौला कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से मौला पाक जितने मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात ईमान की हालत में पर्दा फरमा के मौला तो सबकी कामिल बख्शिश फरमा। मौला यहाँ जितने भी अहबाब खड़े हैं मौला पाक हम सब के जितने भी अजीज़ व कारी ताल्लुक़दार रिश्तेदार ख़ानदान से पर्दा फरमा के मौला तो सबकी कामिल बख्शिश फरमा। बिलखसूस मौला पाक जो ज़िक्र और अज़कार किया गया इसका सवाब मौला पाक जो नमाज जनाजा अदा किया मोहतरम राजा मोहम्मद वलायत साहब की बारगाह पेश करते हैं कबूल फरमा कर इनकी कब्र की मनाजिर आसान अता फरमा सवालो जवाबात के अंदर आसानी पैदा फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से सरफराज अता फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत से बरामंद फरमा। बिलखसूस मौला पाक इनकी औलाद को अजीज़ व क़रीब को बहन भाइयों को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। मौला सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मौला पाक हम सबको कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला तो हमारी बख्शिश फरमा हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा जमी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा। मौला पाक आज मोहतरम बारी का दिन है आज के दिन के वसीला से मौला पाक इनकी बख्शिश फरमा। जबात के अंदर आसानी पैदा फरमा। बिलखसूस मौला पाक हम सबको कमली वाले की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। हम सबका अहले बैत असहाब और आज़म की मोहब्बत अता फरमा। बिलखसूस मौला पाक हम सब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पैरा देने और इसी के ऊपर हम सबका खात्मा ईमान बिल खैर फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लल्लाहु तआला रसूली खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या दुआई ला कर चलो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا لنگنا جے کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے